کوئی ایک واقعہ تھوڑا ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا میں مشہور ہوئے ہیں اپنے حکمرانوں کے باعث. یہ جو کیمرے ہیں یہ بڑے ظالم ہیں, یہ مائک بڑے ظالم ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ آپ لاڈو نانی ہیں, آپ 3 بار وزیر اعظم رہنے والی کی بیٹی ہیں. اسی لیے تو شاعر نے کہا نا, ایک ہی کیمرے کے سامنے بیٹھ گئے اینکر و مہمان, نہ کوئی منصور رہا نہ مریم نواز. منصور نے یہ انٹرویو کر کے میرے دل میں کم از کم اپنے لیے بہت زیادہ عزت بڑھائی ہے, اور اس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا, بہت ہی پروفیشنل انٹرویو کیا. منصور علی خان کو 100 میں سے 100 نمبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل. سر, آج چیف جسٹس اور قاضی فائز عیسیٰ کی ملاقات ہوئی اور اس کے بارے میں کچھ لوگ کچھ بات کر رہے ہیں اور کچھ اور بات کر رہے ہیں. کچھ کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں. یہ پتہ کتنے کچھ بن گئے؟ 4. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ تو یہ 4 کچھ ہو گئے. ایک کچھ پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے, ایک کچھ میں پوچھو. سر, آپ تو بات کو مذاق میں لے گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں. یہ آپ نے پہلے 4 کچھ ڈالے تھے, اب 2 مختلف بھی ڈال دیے, ٹوٹل 6 ہو گئے. یار جلدی کرو بات, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سر, جواب دیں. نہیں دینا تو سر میں جاؤں, میں نے شاپنگ پہ جانا ہے اور وہ بیوی کے ساتھ. نہیں, پھر واقعی سیریس مسئلہ ہے, پھر سیریس ہو کے بات کر لیں. سر, یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ملاقات ہے آج موجودہ چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ, میرا خیال ہے کہ یہ لوگ اس کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں, لیکن یہ 0 + 0 + 0 = 0 0 0 0 0. جتنے تم نے کچھ لگائے تھے اتنے 0 لگا لو. یہ صرف ایک فیس سیونگ کے لیے ملاقات تھی, اور اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے, میری ذاتی رائے ہے. اور اس کے پس پردہ کچھ لوگوں نے, کچھ طاقتوں نے کام کیا تھا, لیکن ابھی تک یہ جو ملاقات ہے اس کے حوالے سے یہ کہنا کہ کوئی آگے مثبت پیش رفت ہونے جا رہی ہے, یہ بہت ہی قبل از وقت ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی یہ ملاقات صرف سلام دعا ہے, اور سلام دعا سے آگے نہیں ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے. اور کیونکہ دونوں جو ہیں, جو جج صاحبان ہیں, وہ خاصے گہرے آدمی ہیں. وہ جلدی اپنے دل کی بات کسی کے سامنے کھولتے نہیں ہیں. تو اتنی سی چند منٹوں کی ملاقات, اور یہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اتوار کے روز بھی یہ ملاقات ہوئی تھی, اور آج کی جو ملاقات ہے یہ موجودہ چیف جسٹس صاحب نے اس کی خواہش کا اظہار کیا تھا, لیکن یہ کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی طویل ملاقات نہیں تھی. بعد میں اعلامیے میں زبردستی خوشگوار کا لفظ ڈالا گیا تھا, اور اس کا مقصد یہ تھا اتنا سا, چلیں یہ بھی غنیمت ہے ان حالات میں, اتنے تلخ حالات میں اتنی سی بات بھی غنیمت ہے کہ تاثر دینا یہ مقصود تھا. اور اس میں میرا خیال ہے زیادہ رول جو بنتا ہے وہ موجودہ چیف جسٹس کا بنتا ہے کہ ان کے خیال میں عدلیہ کی عزت اور حرمت پہ حرف آ رہا تھا. کل جو انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو پارلیمنٹ کے سیشن میں یا اجلاس میں جو بھی کہہ لیں اس میں شرکت کی تھی, تو ان کی رائے یہ تھی کہ کوئی زیادہ اچھا میسیج نہیں جا رہا, اس لیے کسی نہ کسی حد تک عدلیہ کو فیس سیونگ کی ضرورت ہے کہ چلو اندر تو جو کچھ ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے, یہ تاثر اور یہ خراب تاثر جو ہے یہ باہر نہ جائے. تو اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور دونوں نے ملاقات کر لی, لیکن کوئی بہت زیادہ اہمیت کی یعنی خوشگمانی نہیں پالنی چاہیے. بالکل, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بہت, لیکن شاید آنے والے دنوں میں اس ملاقات کی بنیاد پہ بات آگے بڑھ سکے, کیونکہ اس ملاقات کو کروانے والوں میں بھی 1-2 بڑے لوگ شامل تھے. اٹارنی جنرل صاحب بھی, اور جیسے جب بھی معاملہ پیش آتا ہے تو اٹارنی جنرل کا جو رول ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور سر, وہ سنا ہے کہ آج وزیر اعظم سے ملاقاتیں کی ہیں. ہاں, وزیر اعظم ظاہر ہے وہ ایک ملاقات ہوتی ہے پہلے, اور پھر ہی وہ ایک طرح سے برج کا کام کرتا ہے. اٹارنی جنرل جو ہوتا ہے وہ ایسے معاملات میں عام طور پہ پل کا کردار ادا کرتا ہے. شباز شریف والا پل نہیں,
ویسے جو پل ہوتے ہیں. صحیح صحیح. ایسا یہ ملاقات میں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید جو ہے مذاکرات کی ٹیبل پہ لایا جائے گا سیاستدانوں کو. یہ میں نے کہا ہے نا کہ یہ ابھی قبل از وقت ہے یہ کہنا کہ یہ جو ملاقات ہے آگے جا کے بڑے ثمرات لے کے آئے گی. یہ کہنا میرا خیال ہے کہ قبل از وقت ہے ابھی یہ کہنا ابھی کے. لیکن بہرحال اچھے کی امید رکھی جانی چاہیے. سر ویسے دونوں جج صاحبان کی جو ملاقات ہے حالات نارملائز کرنے کے لیے, جس کا بھی آئیڈیا تھا برا نہیں تھا. کم از کم برف تو پگھلے گی. جیسے گرمیوں میں برف پگھلنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. اگر پہاڑوں پہ پگھلے تو خیر ہے, لیکن گھروں میں برف پگھل جائے جو خریدی ہوئی برف ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. اس بات پہ تو لڑائیاں ہوتی ہیں. فریزر دا بوا کسی کھول دیتا ہے, ساری برف پگھل گئی ہے. میں 20 روپے کی برف لے کے آئے, کسی نے بوری نہیں دیتی, ساری برف پگھل کے پانی ہو گئی. بات پہ لڑائی ہوتی ہے. لیکن یہ نہیں, آن اے سیریس نوٹ آئیڈیا واقعی اچھا ہے کہ کم از کم جو ایک سلسلہ شروع کیا جائے. اگر اللہ کرے آگے یہ معاملہ چل پڑے تو بھائی جان آئیڈیاز ہی کا تو گیم ہے یار. آئیڈیا آج کل تو اس جدید دور میں آئیڈیاز ہی کا تو کھیل ہے سارا. وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ ایک بس سٹاپ پہ درجنوں لوگ شدید جون جولائی کی تپتی گرمی میں بس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور بس 2 گھنٹے سے نہیں آ رہی ہوتی. ٹیکسی کا کرایہ دینے کی ہمت نہیں ہوتی غریب لوگوں میں. تو ایک وہاں پہ بھکاری آتا ہے, وہ ساروں سے 1-1 روپیہ بھیک لیتا ہے, ٹیکسی میں بیٹھتا ہے, گھر چلا یہ اصل بات آئیڈیاز کی ہے. آئیڈیاز کی بہت اہمیت تو ہے آج کل. تو یہ بھی اگر آئیڈیا کلک کر جائے کہ آپ دونوں کو ایک ٹیبل پہ آپ نے بٹھا دیا ہے اور اس کے بعد آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ باقی جج صاحبان کو بھی لا کے بٹھایا جائے تو پھر شاید کوئی اچھا نتیجہ نکلے. لیکن ابھی تک میں کوئی بہت زیادہ پر امید نہیں ہوں. سر مریم نواز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں اچھا جی, جو ہماری لاڈو نانی, یار میں لاڈو نانی کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ نام لیتے ہوئے یہ زیب نہیں دیتا. تو میں یہ کہتا ہوں بہت ادب کے ساتھ کہ بھائی میں کوئی خدا نخواستہ کسی کی تضحیق نہیں کرتا. مریم نواز صاحبہ بہت فخر کے ساتھ یہ اعلان کرتی ہیں کہ وہ نانی اماں ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف وہ یہ بھی کلیم کرتی ہیں کہ وہ پوری قوم کی لاڈلی ہے. اس لیے میں پیار سے, احترام سے, مؤدبانہ انداز میں ان کو لاڈو نانی کہتا ہوں. اور جہاں تک ان کے جو انٹرویو کے خفیہ حصے جو تشتز بام ہو گئے ہیں اس کے بارے میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں, وہ کیفی اعظمی کا شعر ہے نا, شیشہ ہو یا دل ہو آخر ٹوٹ جاتا ہے. سر یہ تو محبت کرنے والوں کے لیے شعر ہے. کہتے ہیں کہ اہل سیاست کے سینے میں دل ہی نہیں ہوتا. ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے یار کہ شعر میں غلط پڑھ گیا ہوں, لیکن میں کیوں مانوں کہ میں غلط پڑھ گیا. میں تو سٹینڈ دوں گا اس پہ. میں نے یہ شعر اس لیے پڑھا ہے بھائی جان کہ یہ دیکھیں, یہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں نا, جو کہتے ہیں نا شیشہ ہو دل آخر ٹوٹ جاتا ہے. تو میں مریم بی بی کے بارے میں ہمیشہ ایک لفظ بولتا ہوں کہ ان میں لاکھ خوبیاں ہوں گی. ان کے خیر خواہ, ان کے مداحین, ان کے فینس, ان کے چاہنے والے بہت بڑی لیڈر ان کو سمجھتے ہوں گے. لیکن میں صرف ایک لفظ ان کے بارے میں کہتا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ وہ فیک ہیں. وہ بہت بڑی فیک ہے, وہ مصنوعی ہیں. پڑھی لکھی اتنی زیادہ ہیں نہیں ہیں, ایکٹنگ کرتی ہیں پڑھنے لکھنے کی. ان کتابوں کے نام بھی لے دیتی ہیں جو انہوں نے غالباً جس بک شاپ پہ بک رہی ہوتی ہیں, کبھی اس سڑک سے بھی نہیں وہ گزری ہوں گی, ان کتابوں کے بھی نام لے دیتی ہیں. اسی طرح وہ جس طرح گفتگو فرماتی ہیں وہ بہت فیک لگتا ہے. تو جو فیک ہوتا ہے نا, جو بھی مصنوعی چیز ہوتی ہے نا, وہ شیشہ ہو یا دل ہو, وہ آخر ایک دن ٹوٹ جاتا ہے. وہ آخر ایک دن جو آپ کا مصنوعی پانا ہے نا, وہ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے. تو انٹرویو کے ان خفیہ حصوں کے منظر عام پر آنے سے میری اس بات پر مہر تصدیق ثبت ہوتی ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ آخر لوگوں کے سامنے آ گیا کہ یہ ہے اصل مریم نواز صاحبہ, جن کا انٹلیکٹ لیول یہ ہے, جن کا انفارمیشن کا لیول یہ ہے کہ وہ 2 سوالوں کا جواب نہیں دے سکیں اپنے والد صاحب کے بارے میں اور اپنے بارے میں. آپ نے کبھی چلیں, اور نواز شریف صاحب ان کے ابا جان
وہ بھی ایسے ہی پکڑے گئے تھے جب وہ طلعت حسین کو انٹرویو دے رہے تھے اور پرویز رشید غالباً اس میں انٹرپٹ کر رہے تھے. تو ایگزیکٹلی آج تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا ہے اور اس سے زیادہ ورسٹ انداز میں دہرایا ہے, زیادہ برے انداز میں وہ پکڑی گئی ہیں. جس انداز میں ابا جان پکڑے گئے تھے اس سے زیادہ وہ غلط انداز میں آج پکڑی گئی ہیں. بس غلطی صرف مریم صاحبہ سے اتنی ہوئی ہے کہ وہ یہ بات فراموش کر گئی ہیں کہ آج دور جدید ہے, یہ جو کیمرے ہیں یہ بڑے ظالم ہیں, یہ مائک بڑے ظالم ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ آپ لاڈو نانی ہیں, آپ 3 بار وزیر اعظم رہنے والی کی بیٹی ہیں, آپ ایف ایس سی میں ٹاپ کیا تھا, ایم اے میں ٹاپ کیا تھا, چیف آرگنائزر ہیں آپ, یا فلاں ہے فلاں ہے. یہ کیمرے اور یہ جو مائک ہیں یہ بڑے بے رحم ہیں, یہ آپ کو ریکارڈ کرتے چلے جاتے ہیں. ہم بھی یہاں پہ بیٹھ کے جو بلنڈر فرما رہے ہیں نا یہ سارے ریکارڈ ہو رہے ہیں. ہاں البتہ کوئی ایسی چیز, کوئی جدید ترین چیز آئے, اے آئی کا پتہ ہے یار, اے آئی او آئی وہی ہے نا, اے آئی او آئی کتوں آئی. اے آئی مینس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. ہاں تو اگر کوئی اے آئی کوئی ٹیکنالوجی ہو وہ شاید اس کو پتہ چل جائے کہ یہ بہت بڑے باپ کی بیٹی ہیں, بہت سٹائلش ہیں, اور جس گلاس میں وہ پانی پیتی ہیں یا لسی پیتی ہیں وہ بہت مہنگا ہے اور کسی بہت بڑی ہستی نے ان کو دیا ہوا ہے. اے آئی کے ذریعے شاید پتہ چل جائے تو چل جائے, ادروائز تو وہ کیمرے اور ان کے لیے تو وہ ایک عام عورت ہیں. اس لیے وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ اس انٹرویو کے بعد منصور علی خان, ویسے میں نا سچی بات ہے, اس سے پہلے کہ میں اس پہ بات کروں, میں منصور علی خان صاحب کو بہت زیادہ کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. میں منصور علی خان صاحب کو کوئی بہت زیادہ میں ان سے امپریس نہیں تھا, اور خاص طور پہ لوگ جانبداری اور جب غیر جانبداری کی بات میرے والے سے بھی کرتے ہیں, لیکن میرے پاس تو اس کی ایک بہت ساؤنڈ ریزن موجود ہے. میں تو اس بات کا دعوے دار ہی نہیں ہوں کہ جی میں غیر جانبدار ہوں, اور میں اس پہ گھنٹوں بحث کر سکتا ہوں کہ جانبداری کیا ہوتی ہے اور غیر جانبداری کیا ہوتی ہے, جانبداری یا غیر جانبداری زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے یا ایمانداری زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. سر یہ کسی اور ویلاگ کے لیے چھوڑ دیں, یہ پھر کبھی کریں گے اور ضرور اس پہ بات کریں گے. لیکن منصور نے یہ انٹرویو کر کے میرے دل میں کم از کم اپنے لیے بہت زیادہ عزت بڑھائی ہے, اور اس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. بہت ہی پروفیشنل انٹرویو کیا, بہت ہی پروفیشنل انٹرویو کیا. بہت مشکل ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو ایک خاص مکتبہ فکر کا بندہ سمجھتے ہیں, ایک خاص پولیٹیکل جماعت کی طرف انکلائنڈ سمجھتے ہیں, لیکن آپ جو ہیں وہ بخیے ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں. اور اس کے بعد لوگوں نے کہا نہیں یہ ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ فکس ہے, نورا کشتی ہے, سب بکواس ہے. میں نہیں مانتا. منصور علی خان کو 100 میں سے 100 نمبر, 100 میں سے 100 نمبر. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ بالکل, اسی لیے تو شاعر نے کہا نا ایک ہی کیمرے کے سامنے بیٹھ گئے اینکر و مہمان, نہ کوئی منصور رہا نہ مریم نواز. تو لیکن جس انداز میں انہوں نے, جس لاپرواہی کے ساتھ, بے پرواہی کے ساتھ جس طرح انہوں نے جواب دیے ہیں, دیکھیں سوال بہت سیریس تھے, سوال بہت سنگین تھے, بلکہ کہنا چاہیے الزام بہت سنگین تھے. آپ سے آپ کے اثاثوں کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا. آپ سے یہ نہیں پوچھا جا رہا تھا کہ آپ نے 1857 میں آپ نے سرف کا پیک کہاں سے خریدا تھا. اتنا چھوٹا سوال نہیں کیا جا رہا تھا. آپ سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کے اثاثے, یہ کروڑوں کے اثاثے اتنی دیر میں کہاں سے بنے. آپ کے ابو نے 90 کی دہائی میں لی گئی گاڑی توشہ خانہ سے 2008 میں کیسے کلیئر کروائی. یہ بہت بڑے سوال تھے جو انسان کو زبانی یاد ہوتے ہیں. کوئی 20 روپے کی چیز کی پرچیز کا نہیں پوچھا جا رہا تھا. پوچھا کیا جا رہا تھا؟ کروڑوں کے اخراجات, کروڑوں کے تحائف. تو پھر جواب بھی اسی سنجیدگی کے ساتھ دیا جانا چاہیے تھا. پھر یہ کہنا کافی نہیں تھا میں ریکارڈ پتہ کروں گی, پھر ریکارڈ پتہ کر کے آپ کو بتاؤں گی, میں اگلی دفعہ آؤں گی تو بتاؤں گی. نہیں,
او بھائی جتنی توجہ آپ اپنے میک اپ گیٹ اپ پہ اور لیڈی ڈیانا بننے پہ دیتی ہیں نا، اس کا 10واں حصہ بھی اگر آپ ان سوالوں کے جواب دینے پہ دیتی تو آپ کو ایک ایک سوال کا جواب پتہ ہوتا. اگر وہ ذرائع ٹھیک اور شفاف ہوتے تو بھی آپ کو ان سوالوں کا جواب پتہ ہوتا بھائی جان. لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے سر. اس سوال کا جواب آپ کو پتہ ہے، وہ بتا دیں ناظرین کو. یار تم مرواؤ گے مجھے. اس سوال کا جواب جناب علی، یہ جس گاڑی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، جی جی، یہ پاکستان بھر میں اس خادم کے ساتھ نواز شریف صاحب نے پہلی بار وہ گاڑی کا قصہ شیئر کیا تھا. یہ غالباً 2010 یا 11 کی بات تھی، جب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کی اہلیہ کے حوالے سے ایک نیکلس، جی جی سر، کوئی ایک واقعہ تھوڑا ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا میں مشہور ہوئے ہیں اپنے حکمرانوں کے باعث. تو یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرا خیال ہے کہ پاکستان کے 99% عوام کو توشہ خانہ کا مطلب بھی نہیں پتا تھا. انہوں نے توشہ خانہ کا لفظ بھی نہیں سنا تھا. مجھے کم از کم اپنے شو میں 2-2.5 منٹ تو توشہ خانہ کا مطلب سمجھانے میں لگ گئے تھے. تو جب میں وہ پروگرام ریکارڈ کروا کے، یعنی ریکارڈ اسی وقت ہمارا ایز لائیو ہی چلا کرتا تھا، یعنی ہم کرتے تھے، وہ چل جاتا تھا شو، تو میں وہ پروگرام چلا ہوگا اتنی دیر میں گھر آ گیا. تو میرے ساتھی جو تھے ان کے موبائل پہ میں نے اس شو میں نا پوری لسٹ رکھ دی تھی. 2010 11 12 جب بھی میں نے وہ کیا تھا، 2011 تھا غالباً، تو میں نے پوری لسٹ ایک ایک تحفہ جو تھا وہ سب بتا دیا تھا کہ یہ تحائف ان حکمرانوں نے وصول کیے ہیں. اور اس میں نے یہ 2 ٹوک لفظوں میں بتایا تھا کہ غالباً نواز شریف صاحب نے 2 گاڑیاں غائب کی ہیں، مطلب غائب کی ہیں، بھی بتا دیتا ہوں کہ کیوں کی ہیں، کب کی ہیں. اور زرداری صاحب نے 3 گاڑیاں غائب کی ہیں، ٹھیک ہے. اور باقیوں نے یہ لیے ہیں، فلاں نے، جو شجاعت نے، سب کے پورے تحائف میں نے پوری لسٹ پڑھ کے سنائی تھی سب سے پہلے. اس وقت کسی نے توشہ خانہ کا نام تک نہیں سنا ہوا تھا. اور وہ نکالا جا سکتا ہے، وہ ریکارڈ سے پروگرام نکالا جا سکتا ہے. تو جب وہ میں پروگرام کر کے گھر پہنچا تو میرے ساتھی کے موبائل پہ سب سے پہلا جو فون آیا وہ محترم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کا تھا. میں نے کہا کہ، اور میں نے بتایا اس میں کہ جناب علی پابندی کے باوجود، وہ پابندی تھی، وہ کیبنٹ ڈویژن کا ایک لیٹر تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ گاڑی نہیں گھر لے جا سکتے، پیسے ادا کر کے بھی آپ گاڑی نہیں خرید سکتے. یہ 90 کی دہائی میں جب وزیر اعظم تھے، انہوں نے اس وقت گاڑی خریدی تھی. اس کے کئی سال بعد ان کو جب یاد آیا، جب زرداری صاحب اس کام کے ماسٹر، ان کو یاد آیا ہوگا، انہوں نے کہا کہ جب منگوایا، ریکارڈ دیکھا کہ یہ تو 3 گاڑیاں میری ہیں، 2 نواز شریف صاحب کی ہیں. تو پھر نواز شریف صاحب کو یہ بتایا گیا. اس وقت یہ فرینڈلی اپوزیشن کیا کرتے تھے. تو پھر نواز شریف صاحب نے یوسف رضا گیلانی صاحب سے درخواست کی کہ یہ میری 2 گاڑیاں بھی کلیئر کروائیں، ٹھیک ہے. تو وہ 2 گاڑیاں بھی ساتھ کلیئر، غیر قانونی طور پہ کلیئر کروائی گئیں. یہ غالباً 4 یا 5 گاڑیاں تھیں، 2 تھیں ان کی. اچھا، وہ جب میں گھر پہنچا، فون آیا میرے ساتھی کے موبائل پہ، تو وہ فون جو تھا نواز شریف صاحب کا، وہ کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی 1.25 گھنٹہ لمبا فون تھا، ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے ایک دفعہ بھی میرے الزام کی تردید نہیں کی. میں بار بار پوچھتا رہا کہ میاں صاحب میں نے غلط کیا کہا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے جناب علی اپنے پروگرام میں کہا ہے کہ میں نے BMW لی ہے، میں نے تو مرسیڈیز لی تھی. اچھا، میں نے کہا چلیں یہ غلطی میں مان لیتا ہوں کہ BMW مرسیڈیز، اس کے علاوہ میں نے کیا غلط کہا ہے کہ وہ کروڑوں کی تھی. پھر اس کے بعد میاں صاحب شروع ہو گئے لیکچر دینا، بالکل ایک موٹر مکینک کی طرح. کہنے لگے جنید صاحب وہ گاڑی آپ لے لیں، وہ اینٹوں پہ کھڑی ہے گاڑی. تو میں نے کہا جی، جب انہوں نے کہا نا آپ لے لیں، چاند پتہ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ جی اتنے میں لے لیں. میں نے کہا دے دیں. میں نے کہا دے دیں. وہ چپ کر گئے. اچھا، پھر وہ شروع ہو گئے کہ جی اس میں تو جب میں نے جناب یہ ڈلوایا، اس اتنے کی لی تھی، سستی سی گاڑی ہے، اور اس کے اوپر میرے اتنے پیسے لگ گئے ہیں. اور مکینک کی طرح مجھے سمجھانے لگ گیا کہ اس کے رنگ پسٹن کے نیچے پتہ نہیں ایک ہوز پائپ ہوتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے، وہ گل گیا، وہ میں نے فلاں جگہ سے منگوایا، فلاں چیز فلاں جگہ سے منگوائی، تو وہ تو اینٹوں پہ کھڑی ہے، آپ نے لینی ہے. میں نے پھر کہا، میں نے کہا لینی ہے، بتائیں آپ نے دینی ہے. صحیح. تو پھر وہ چپ کر گئے. پھر ان کے پاس اس کا
کوئی جواب نہیں تھا. تو بار بار یہی کہہ رہے تھے. میں نے کہا کہ جی یہ تو آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے کہ اتنے سال پہلے لی ہے آپ نے گاڑی اور اتنے سال بعد آپ نے اس گاڑی کو ڈکلیئر کیا ہے, بلکہ اس کے پیسے ادا کیے ہیں. اس کا بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پھر وہ مجھے گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بٹھا دیا انہوں نے کہا اس کی گاڑی کے پچھلی سیٹ میں بھی کوئی نہیں, وہ چوں چوں کرتی ہے. بھئی گاڑی کی پچھلی سیٹ چوں چوں ہی کرتی ہے. میں نے تو پہلی آج تک کسی گاڑی کی پچھلی سیٹ نہیں دیکھی جس میں سے کہ ملکہ ترنم نور جہاں کے گانے لگتے ہوں. بھئی گاڑی پہ بیٹھو گے تو سیٹ میں سے چوں چوں کی آواز ہی آئے گی نا. اور عجیب و غریب ہی انہوں نے کہا کہ جی اس کا بونٹ کھولو تو ایسی آواز آتی ہے, ڈکی کھولو تو ایسی آواز آتی ہے. آپ کو پتہ ہے آوازیں نکالنے کے ویسے بھی بڑے شوقین ہیں. تو انہوں نے پون گھنٹے کی گفتگو میں کسی ایک الزام کا بھی جواب نہیں دیا مجھے, ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر, اور مسلسل مجھے ہی کہتے رہے کہ جی وہ سستی سی ہے, اینٹوں پہ کھڑی ہے, لینی ہے. میں نے ہر دفعہ کہا ہاں جی میں نے لینی ہے, بتائیں کتنے کی لینی ہے. سر آج کی آخری بات. آج کی آخری بات یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ جس کا بھی بٹوا گم ہوتا ہے اس کے منہ سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے کہ یار پیسے دی تو کوئی گل نہیں سی پر وچ شناختی کارڈ سی. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھ کے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.